بہت اہم موضوع ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، خصوصاً جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے. تو دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ایران اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو رہی ہے تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ایران اور اسرائیل کے مقابلے میں کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظاہر ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اسرائیل اور امریکہ یہ تو درندے ہیں، انہوں نے ساری انسانیت کو، جس طرح انسانیت کا خون بہایا ہے، جس طرح انسانیت کو بالکل مطلب لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، اور جس صفاقی سے قتل کیا ساری دنیا کے سامنے ہے. تو ظاہر ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ بالکل غلط ہے، اور اس پورے معاملے میں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ایران اسرائیل پہ اٹیک بھی کر رہا ہے، ان کو میزائلوں سے مار بھی رہا ہے. اور جو بربادی اور تباہی ہم غزہ میں دیکھتے رہے 2-3 سال مسلسل، ابھی اس کے کچھ مناظر جب ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے میزائل گرا ہے، وہاں یہودیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی عمارتیں تباہ کی جا رہی ہیں، تو دل کو کچھ ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو بدلہ ان سے لیا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک یہاں پر ہمارے ہاں اس پوری سچویشن کو ہمیں پورے پس منظر کے ساتھ اور پوری تاریخ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جب ایران پہ حملہ ہوا، پاکستان کے اندر جو پرتشدد کارروائیاں کی گئیں، اور گلگت کے اندر، اسکردو کے اندر آرمی پبلک اسکول کو جلا دیا گیا، وہاں پر جناب بہت زیادہ نقصان کیا گیا، اور پھر پاکستان کے خلاف، پاکستانی آرمی کے خلاف جس طریقے سے بات کی گئی، جو ہرزہ سرائی کی گئی، ظاہر ہے کہ ایران پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر آپ پاکستان کو، پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستانی املاک کو، پاکستانی اسکولوں کو جلا رہے ہیں. تو بھائی اسرائیل کے اسکول جا کے جلائیں اسرائیل میں. پاکستان آرمی پبلک اسکول کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو جا کے جلا رہے ہیں؟ آپ یعنی یہاں پر پرتشدد کارروائیاں کرنا، پھر پاکستان کے خلاف نعرے لگانا، پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، ہاں پاکستانی فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانا، یہ کون سا مطلب طریقہ ہے؟ آپ مطلب یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، کچھ کی وفاداریاں ایران کے ساتھ ہیں، کچھ کی وفاداریاں افغانستان کے ساتھ ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اگر وفاداری کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں یہ قوم پرستی ہے، وطن پرستی ہے. بھائی ایران کے ساتھ کھڑے ہونا وطن پرستی، قوم پرستی نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ کھڑے ہونا وطن پرستی، قوم پرستی نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا قوم پرستی ہے. تو رہتے پاکستان میں ہیں، دل ان کا ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے، رہتے پاکستان میں ہیں، دل ان کا افغانستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو بھائی جن کا جہاں دل دھڑکتا ہے وہاں چلے جائیں. لیکن پاکستان میں رہ بھی رہے ہیں، آپ پاکستان کا کھا رہے ہیں، پاکستان آپ کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں پورے، یعنی ہم پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، معیشت ایسی ہو گئی، سیاست ایسی ہو گئی، فلاں فلاں فلاں. اس وقت اس پورے خطے میں سب سے پرامن ملک کون سا ہے؟ وہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ کو لاری اڈا بنایا ہوا ہے انہوں نے. دبئی کے جہاز بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں، قطر کے جہاز بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ساری زندگی بلڈنگیں بنائیں، عمارتیں بنائیں، عیاشیاں کی. پاکستان نے ایٹمی قوت حاصل کی، پاکستان نے بیلسٹک میزائل بنائے، ٹیکنالوجی حاصل کی، دفاعی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا. حالیہ جنگوں کے اندر آپ دیکھیں بھارت کو کیسے انہوں نے دھول چٹائی ہماری آرمی نے. تو یہ وہ جو چیزیں ہمارے لیے فخر کی ہیں، اگر ہم ان کو بھی بیان کریں، لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کو مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں آرمی کے کوئی پیسے لے رہے ہیں، ایجنٹ ہیں، فلاں فلاں. تو بھائی اس کا کیا مطلب کہ اگر افغانستان ہم پہ حملہ کریں، ہم افغانستان کو کہیں ماشاءاللہ بہت زبردست. ایران اگر پاکستان پہ حملہ کرے، یا ایران کے ایجنٹ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں پرتشدد کارروائیاں کریں، تو ہم ان کو کہیں بہترین. یعنی ہم نے سب کا ساتھ دینا ہے، صرف پاکستان کا ساتھ نہیں دینا. اور اگر پاکستان کا ساتھ ہم دیں گے، پاکستان کے حق میں ہم آواز اٹھائیں گے. تھوڑا ہمیں اپنی عقل سے، کامن سینس کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ کے گھر پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے گھر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ایران کی جو تاریخ رہی ہے، جس طریقے سے عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، جس طریقے سے لبنان اور اردن کے اندر، بحرین اور کویت کے اندر ایران نے اپنی پراکسیز کے ذریعے مسلم ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح گریٹر ایران کا ایک خواب لے کر کہ بھائی ہم نے ان سب ملکوں کو شیعہ اسٹیٹ بنانا ہے، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، جتنے ممالک، ان کو شیعہ اسٹیٹ بنانے کے لیے جس طرح اپنی پراکسیز کے ذریعے ایران نے ان تمام ملکوں میں تباہی مچائی ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے وہ کہ کس طریقے سے ان ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے، برباد کیا گیا ہے. اس پورے مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو ممالک ابھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑا کردار ایران کا رہا ہے ماضی کے اندر، اور یہ حقیقت ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اس وقت جو ایران کی طرف سے بالخصوص سعودی عرب پہ اگر حملہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے
کہ سعودی عرب یہ ارض حرمین ہے، اور ہر مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے مقدس ترین مقام وہ مکہ اور مدینہ ہے، وہ بیت اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے۔ تو اگر ارض حرمین پر حملہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے دنیا کی ساری چیزیں بعد میں ہیں، ارض حرمین ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ حرمین کی سرزمین پہ حملہ ہونا ایک تو ویسے ہی ہر مسلمان کے لیے مقدس ترین مقام ہے، پھر ہماری ڈبل ذمہ داری ہے کہ اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے، ارض حرمین پہ حملہ ہوتا ہے، تو ہم پھر سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کھڑے ہوں گے، ایک تو وہ حرمین شریفین ہے، مقدس ترین مقام ہے، اس پر حملہ کرنے کی اور اس کے امن کو اللہ نے اس کو آمن بنایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں یہ طے کیا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا وہ سعودیہ پہ حملہ تصور ہوگا، سعودی پہ حملہ ہوگا وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ اس وقت اگر سعودیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اب یہ خبریں بھی آئی، ایران نے اس کو ڈینائی کیا، واللہ علم اس کی کیا حقیقت ہے، کہ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز پر اٹیک ہو رہے ہیں اور مختلف ایسے مقامات پر جو کوئی جنگی مقام بھی نہیں وہاں پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ تو ایران کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی، ان تمام ممالک میں دہشت گردی کی، اب سعودی عرب کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے براہ راست پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش ہے کہ آپ جب سعودیہ پہ حملہ کر رہے ہیں تو پاکستان کو آپ مشکل میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں نا، کہ سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے اور پھر ارض حرمین ہے۔ تو اس لیے اور ہماری پاکستانی حکومت کو، پاکستانی افواج، ظاہر ہے کہ جب معاہدہ ہے، جب موقع آئے گا اور سعودی عرب کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے معاہدہ کیا ہے تو جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایران کو اپنا فوکس اسرائیل اور امریکہ پہ رکھنا چاہیے، اور جو لوگ ایران کو، اسرائیل کو، امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی طریقے سے ملوث ہیں ایران پر حملہ کرنے میں، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس خاص جگہ کو، اس خاص شخص کو ٹارگٹ کریں جو براہ راست آپ پر حملہ کرنے میں ملوث ہیں۔ لیکن یہ کہ چونکہ آپ پہ حملہ ہوا ہے تو اب آپ پورے خطے کو آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں کہ جب میں نہیں جیوں تو کوئی بھی نہیں جیے گا، اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو سب تباہ و برباد ہوں گے، تو یہ کوئی ذمہ دارانہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اس پورے سیناریو کے اندر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کو سپورٹ کریں گے اور اسرائیل کو جتنا وہ مار سکتا ہے۔ پاکستان نے اپنی یکجہتی کا اظہار بھی کیا ایران کے ساتھ کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے بالکل غیر قانونی، غیر آئینی ہے، پاکستانی حکومت نے بھی سپورٹ کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اگر ایران اس طرح سعودیہ پہ اٹیک کرتا ہے یا دوسرے مسلم ممالک کے اندر مداخلت کرتا ہے اور پھر اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی پھیلاتا ہے، یہ یہاں پہ رہ کے لوگ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں ہم پاکستان کے ساتھ، پاکستانی اداروں کے ساتھ اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔